اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ پر راضی رہنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان کے بعد یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، اور یہ کہے کہ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع وصال سیدنا حسن مصنع علیہ السلام ہے، جو حسنی سعادات کے گل سرسبد ہیں۔ ابو محمد آپ کی کنیت ہے، حسن ابن حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اس لیے آپ کو حسن مصنع کہا گیا، یعنی دوسرا حسن۔ آپ کے اخلاق اور کردار اور شخصیت کی جو عظمتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں، جو آپ کی خاندانی نسبتیں ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور حضرت امام نے جب بھتیجے کو شرف دامادی میں قبول فرمایا تو اپنی دو صاحبزادیوں میں سے انتخاب بھی خود ہی فرمایا۔ دیکھیے کیا شان محبت ہے اور شان شفقت ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی ہمارے علماء کرام، وہ آپ سے شیئر کریں گے، بہت اہم وجہ ہے۔ آپ معرکہ کربلا میں بھی شریک ہوئے اور غازی کربلا ہیں، بہت شدید زخمی ہوئے، اور آپ کا ننہالی خاندان چونکہ بہت ہی اقتدار والا تھا اور ان کی بہت اپروچ تھی، تو کسی ننہالی رشتہ دار کے ذریعے سے آپ کو بچا لیا گیا، اور آپ بعد میں آپ نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کچھ اوقاف قائم کیا تھا، وقف قائم کیے تھے، اور اس کے طے کر دیے ہوئے تھے کہ یہ مصارف ہیں۔ اس کے متولی رہے حضرت حسن مصنع علیہ السلام، اور بعد میں آپ کی اولاد پاک۔ اس میں بھی ایک بڑی اہم بات ہے ناظرین مکرم، یہ ایک دینی، شرعی اور خاندانی مسئلہ تھا۔ اس میں بھی کوشش کی حجاج ابن یوسف جیسے ظالم اور جابر نے کہ وہ متولی تبدیل کر دے یا اس کی شقیں کچھ تبدیل کر دے، تو حضرت امام حسن مصنع نے اس پر سٹینڈ لیا، اور اتنا سخت سٹینڈ لیا کہ حجاج ابن یوسف کو اپنی رائے واپس لینا پڑی۔ حجاج ابن یوسف ایسا خطرناک آدمی تھا اور ایسا ظالم آدمی تھا کہ تاریخ میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں جہاں اس نے اپنی کسی بھی بات، اپنے کسی بھی فیصلے سے رجوع کیا ہو۔ تو یہ شان خون حسن ہے، اور شان خون رسول اللہ ہے، اور شان خاندان اسد اللہ ہے، اور شان دودمان فاطمۃ الزہرا ہے کہ ایسے جابر کے سامنے بھی کلمہ حق کہا اور اسے اپنی رائے واپس لینے پہ مجبور کر دیا۔ حضرت حسن مصنع اور آپ کی اہلیہ میں جو حضرت امام حسین کی صاحبزادی تھیں، اتنی محبت تھی اور اتنا احترام تھا باہمی، ایک دوسرے کے بغیر وقت نہیں گزرتا تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا، آپ کو شہید کیا گیا زہر دلوا کر عباسیوں نے، تو حضرت سیدہ ایک سال آپ کے مزار مبارک پر کثرت سے آتی جاتی رہیں، اور روایات میں ملتا ہے کہ شامیانہ لگایا قبر مبارک پر یا بقعہ بنوایا، اور وہاں آپ کی آمد و رفت جاری رہی۔ ناظرین مکرم، جو کام یزیدیوں نے کربلا میں آل حسین علیہ السلام سے کیا،
ہماری المناک تاریخ بتاتی ہے کہ وہی کام عباسیوں نے وقتاً فوقتاً آل امام حسن علیہ السلام سے کیا، اور حضرات خاندان امام حسن نے ہمیشہ قیام کیا، اس میں ایسے ایسے اکابر ہوئے۔ اور ایک آخری بات جو بہت اہم ہے وہ کرنا ضروری ہے کہ حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی اولاد دی اتنی باصلاحیت کہ ان میں سے کچھ اصحاب تو تصوف و روحانیت کے امام بنے، اور کچھ نے بہت مضبوط حکومت قائم کی۔ آپ کے ایک پوتے حضرت ادریس نے مراکش اور الجزائر میں حکومت قائم کی، جو ادریسی خاندان کی حکومت کہلائی۔ ناظرین بہت اہم ہے، وہ 200 سال برقرار رہی اور نیک نام حکومتوں میں شامل ہے۔ اور اسی حکومت کے دوران وہاں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی جو دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے اور عالم اسلام کی پہلی باقاعدہ یونیورسٹی ہے، قرویین یونیورسٹی اس کا نام ہے، آج بھی موجود ہے۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں آکسفورڈ پہلے بنا اور عالم اسلام میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے، چھپی ہوئی چیزوں کو سامنے لانا چاہیے، صحیح عادلانہ تجزیہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرویین یونیورسٹی ایک خاتون نے بنائی تھی جن کا نام فاطمہ تھا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اسلامی حکومت اور معاشرے میں کتنی حیثیت اور مرتبہ تھا خواتین کا بھی۔ اس یونیورسٹی کو یونیسکو نے بھی دنیا کی پہلی یونیورسٹی لکھا ہوا ہے، گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا اندراج ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے، اور یہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد اور حضرت امام حسن مثنیٰ کا فیض ہے۔ ناظرین مکرم، آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو بہت ہی محترم شخصیات موجود ہیں، آپ کی جانی پہچانی اور بہت ہر دل عزیز شخصیات ہیں، محترم پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، جناب گرامی قدر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، بہت محترم مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ کی کرم نوازی کا۔ جناب نوری صاحب، حضرت حسن مثنیٰ کا خاندانی پس منظر، آپ کے والدین کریمین، بہن بھائی اور مقدس رشتہ داریاں، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ وہ کسی نے کہا تھا یہ بلندی جو خیالات میں آ جاتی ہے، یہ بلندی جو خیالات میں آ جاتی ہے، عام سی بات ہے سادات میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس گھرانے سے یہ دنیا کا تقابل کیسا، اس گھرانے سے یہ دنیا کا تقابل کیسا، جن کی خیرات بھی آیات میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ سید من سادات اہل البیت، وارث العلم والحکمہ، اور سب سے بڑھ کر ان کا شرف حفید الزہراء سلام اللہ علیہا۔ آج ہم اپنے جس ممدوح کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں اور ان کی زندگی سے اکتساب فیض کرنے کے لیے، سب سے پہلے تو میں ان کے نام نامی اسم گرامی پہ کچھ کلام کرنا چاہوں گا۔ پہلے حریم نور میں بس ایک تھا حسن، پہلے حریم نور میں بس ایک تھا حسن، پھر اس حسن کو رب نے دیا دوسرا حسن۔ یہ جو نام رکھا گیا ہے در حقیقت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ کو اپنے نانا جان کی نسبتوں سے بڑی محبت تھی، نسبتوں سے بڑا پیار تھا۔ بے شک ان کے ذہن میں موجود تھا کہ میرے والد گرامی نے میرا پہلے نام کچھ اور رکھا تھا اور رحمت کونین نے اس کو بدل کے حسن رکھا۔ سبحان اللہ۔ سو آپ نے بھی بلا چون و چرا، بغیر کسی اور چیز کی طرف سوچے ہوئے، جیسے ہی حضرت امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تولد ہوا ہے تو فوراً ان کا نام جو ہے وہ حسن رکھا ہے۔ اچھا، یہ بڑی عجیب ہے بظاہر کہ جو والد کا نام ہے وہی بیٹے کا نام ہے اور وہی پوتے کا نام ہے، وہی پوتے کا نام، مطلب حسن مثلث، تین حسن جو ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ چلے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس خانوادہ اہل بیت میں نسبتوں کا کتنا حیا تھا، بے شک نسبتوں کا کتنا حیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہم جس گھرانے کے گلے سبز کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ساری فضیلتوں کو جمع کر کے ایک جگہ خالق نے مصطفیٰ کا قبیلہ بنا دیا، اللہ اکبر،
اور ان کے بعد جتنی بھی مخلوق خلق کی اس گھر کو ان سبھی کا وسیلہ بنا. سبحان اللہ سبحان. تو یہ تو ہم اہل ایمان کی بخشش و نجات کا ذریعہ ہیں, ان کا وسیلہ ہیں. آپ کے دادا جان وہ ہستی جن کو صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں رحمت کونین فرمائیں کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا, یحب اللہ ورسولہ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اللہ اکبر. وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور وہ خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بھی ہے. اور جن کی دادی جان اس شان کی مالکہ ہو کہ رحمت کونین پھر صحیح بخاری کی حدیث پاک فرمائیں یا فاطمہ تو اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. اللہ اکبر. کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کو اللہ نے اور یہ فیصلہ حضور کا نہیں ہے, یہ فیصلہ سنن ترمذی کی روایت کی روشنی میں فرشتہ اللہ کا لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار بنا دیا گیا. کیا بات. اور جن کے بابا اور جن کے چچا, ان کے لیے اسی حدیث میں یہ رب کی طرف سے پیغام آئے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور جن کو وقت وصال میں سیدہ کونین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں اور عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذانی ابناکا, یہ دونوں آپ کے نور نظر شہزادے ہیں, فورثہما, ان دونوں کو اپنی وراثت میں سے کچھ عطا کیجئے. اور آپ فرمائیں ام الحسن فلہ سؤدتی, یہ جو میرا بڑا بیٹا حسن ہے اس کو میں اپنی سرداری عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. وہیبتی, اور اسے اپنی ہیبت عطا کرتا ہوں. وَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَلَهُ جُرَتِي وَجُودِي, یہ جو میرا دوسرا شہزادہ حسین ہے اسے میں اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. کم و بیش 10 سال بابا کی تربیت میں رہے تو ادھر سے سرداری اور ہیبت کا فیضان ملا, اور پھر اس کے بعد ساری تربیت چچا نے کی, ان سے جرت و سخاوت کا فیض. حضور جو شباہت مصطفیٰ خد و خال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, شک ہی نہیں ہے کہ وہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سینے سے لے کے سر تک امام حسن مجتبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو مشابہ تھے. کیا بات. وہی فیضان آگے ان کو بھی منتقل بے ہوا. شک. اچھا, یہ میں صرف ایک روایت اپنے اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں لائے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یعنی اس گھرانے کے ہر فرد کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا کتنا خیال تھا. جی. اس روایت کے راوی حضرت امام حسن مصنع ہیں. جی. وہ کہتے ہیں کہ انصار میں ایک گھرانہ تھا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا دی ہوئی تھی, اور اس دعا کے پیش نظر جب بھی ان کے ہاں کوئی فوتیدگی ہوتی اور اس کو قبر میں دفن کرتے تو اس کی قبر پہ آسمان سے بارش ضرور نازل ہوتی. اللہ اکبر. امام حسن مصنع کہتے ہیں کہ اتفاق سے نا ان کا ایک غلام فوت ہو گیا. اچھا. اب لوگوں میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ جو مولا ہوتا ہے کسی خاندان کا وہ بھی انہی میں سے ہوتا ہے. تو آج دیکھتے ہیں کہ اس فرمان کے مطابق بارش ہوتی ہے کہ نہیں یا نہیں ہوتا. حضرت حسن مصنع کہتے ہیں جب اس خاندان کے اس غلام کی تدفین کے بعد وہاں پہ لوگ رکے تو انہوں نے دیکھا کہ جو اس خاندان کے ہر فرد کی قبر پہ آسمان سے رحمت کی بارش برستی تھی, اس غلام کی قبر پہ بھی رحمت کی بارش اتری. کیا بات. تو امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اس دور میں ہدایت کا جرت کا ایک استعارہ تھے کہ جس نے بھی ہدایت یا جرت دین کے معاملے میں لینی ہوتی وہ آپ کی در دہلیز پہ آ کے سر تسلیم خم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب تنولی صاحب, حضرت کی ابتدائی تعلیم و تربیت, آپ کی بے داغ جوانی, وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, پھر وہ جو شباہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, صحابہ اور تابعین زیارت کرنے آتے تھے کہ ہمارے محبوب کی جھلک ان میں موجود ہے. اخلاق, اطوار, حیا داری, یعنی فرط حیا میں دیکھیے بالکل ویسے جیسے حضرت علی بارگاہ رسالت میں رشتہ مانگنے گئے تھے, وہی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے جب یہ اپنے چچا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ارشاد فرمائی. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اہل بیت اطہار کے گھرانے کے ایک چشم و چراغ اور ایک پوری کائنات میں روشنی پھیلاتی جو ایک
سرچشمہ فیضان ہے، ان کا تذکرہ ہے، اور ہم ان کے تذکرے سے رحمتیں، برکتیں اور ہدایت کی روشنی سمیٹ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، امام حسن مصنع کی تربیت کا جب ہم دیکھتے ہیں تو بچپن ہی آپ کا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی نگرانی میں گزرا۔ ابتدائی تربیت تو آپ کے والد گرامی نے کی، اور آپ کی والدہ حضرت خولہ بنت منظور خرازی جو اپنے دور کے ایک بڑے خاندان کی بہت بڑا قبیلہ تھا جناب، بہت بڑا قبیلہ تھا، جنگجو قبیلہ، جنگجو بھی تھا، اور صاحبان اقتدار کا حامل قبیلہ تھا، اس قبیلے سے تھی۔ تو انہوں نے آپ کی تربیت کی، اور حضرت امام حسن کے انتقال کے بعد پھر آپ کی تربیت امام حسین علیہ السلام نے کی۔ یعنی کہ اتنی بڑی ہستیوں کی زیر نگرانی رہ کے جو نوجوان پلا ہو، بڑا ہو، اس کے اندر کیا اوصاف اور کیا خصائص ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اسی تربیت کا اثر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو اسم پاک ہے اس حسن مصنع، وہ صورت کے لحاظ سے ہی نہیں، سیرت کے لحاظ سے بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جو آزمائشیں آئیں، ان میں جو کردار حضرت امام حسن نے ادا کیا، ایک وہ جہت ہے اور ایک وہ کردار ہے جو حضرت امام حسین نے ادا کیا، اور یہ دو ہمارے لیے مثالیں ہیں ملت اسلامیہ کے لیے کہ جس وقت اقتدار سے لے کے عوام تک فتنہ پیدا ہو جائے، یا اس طریقے سے اس فتنے کا قلع کما کرنا ہوگا یا اس طریقے سے کرنا ہوگا۔ حضرت امام حکمت اور فراست اور تدبر بلا شبہ کیا تقاضا کرتا ہے، ایک یہ ہے، اور یا پھر آپ نے سراپا بن کے جد و جہد بن کے میدان جہاد میں اترنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن کا جو کردار ہے اس کی کنٹینیوٹی امام حسن مصنع میں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس کردار کی کنٹینیوٹی کے لیے میدان کربلا میں بھی سلامت رکھا ہے۔ یعنی وہ جو مصنع کا ٹائٹل ہے، وہ ٹائٹل ہمیں صرف نسب میں نہیں، صورت میں نہیں، سیرت، اوصاف اور تاریخی کردار میں بھی نظر آتا ہے۔ حضور، میں ایک سادہ سا ترجمہ کرتا ہوں آپ کے اسم مبارک کا، حسن دو آتشہ۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، درست فرمایا، مصنع کا ترجمہ آپ نے بالکل درست فرما دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو جامعیت ہے آپ کی شخصیت کی، یہ ان عظیم ہستیوں سے ملی جن سے آپ نے تربیت پائی۔ آپ کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں سخاوت انتہا پہ ہے، خلق خدا کا درد انتہا پہ ہے، شرم و حیا انتہا پہ ہے، زہد و عبادت انتہا پہ ہے، اور ان سب اوصاف کے ساتھ آپ کے اندر جو جرت ہے، جرت ایمانی ہے، استقامت ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، وہ اوصاف بھی انتہا پہ ہیں۔ حضور، زہد و عبادت کا ایک ذرہ اس خاندان پاک میں حضرت شاہ بغداد کے ہاں نظر آتا ہے، ایک اجمیر شریف میں چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اندازہ ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں، یہ وہی اوصاف ہیں جو آگے چل کے آپ کی اولادوں میں کسی نہ کسی صورت میں آگے چمکے اور لاہور میں داتا صاحب۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ حضور غوث ثقلین کا آپ نے ذکر فرما دیا، آپ تو اولاد ہیں حضرت حسن مصنع کی، اور حسن مصنع کا تو قادریوں کے ہاں اس لیے بہت زیادہ تذکرہ بھی ہے، اور ان کا ایک غیر معمولی عقیدت اور محبت ہے سیدنا غوث پاک کی نسبت سے۔ تو وہی چیز عبادت کا معاملہ بھی اور اہل اقتدار کے سامنے حق گوئی کا معاملہ بھی، بے شک، جو غوث ثقلین کے ہاں نظر آتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، جب ہم حضرت امام حسن کے اوصاف کا تذکرہ دیکھتے ہیں، جو آپ سے ارشاد فرمایا، میں حسن کو اپنی ہیبت دیتا ہوں، وہ ہیبت بھی غوث ثقلین میں درجہ کمال پہ نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیں کیا ہیبت ہے، آپ ممبر پہ بیٹھے، سامنے اقتدار والے بیٹھے ہیں، ان کو خطاب کر رہے ہیں اور وہ لرز رہے ہیں، تو یہ وہی اوصاف اور وہی فیضان ہے۔ حضور، اس ہیبت کا یہ دیکھیں کہ حضرت حسن مصنع کے صاحبزادگان، سبحان اللہ، جو میدان عمل میں تھے، میدان عمل میں اترے، تو وہ 40، 50، 60 لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ، ایسے ہی ہے، تو 2-2، 4-4 ہزار کا لشکر جرت نہیں نفس کرتا تھا زکیہ کی سامنے۔ صورت میں ہم دیکھتے ہیں امام محمد نفس زکیہ جو جی، ہے، حضرت ابراہیم ہے، جنہوں نے علم جہاد بلند کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے، سبحان اللہ، اور جس وقت حق خطرے میں ہو، حق کے اوپر پردے پڑ رہے ہوں، تو اس کے لیے کس طرح سے جرت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اس کو نکھارنا ہے اور اس کو عامۃ الناس کے سامنے واضح کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، امام حسن مصنع کی شخصیت میں جو حیاداری کا پہلو ہے، یہ بھی غیر معمولی ہے۔ یعنی جس وقت آپ کی شادی کا مرحلہ آیا تو آپ نے پیغام پہنچانا چاہا حضرت امام حسین پاک کو، تو شرم و حیا کی وجہ سے پورا بات نہ کہہ سکے، تو آپ سیدنا امام حسین نے خود ارشاد فرمایا، بیٹا میری 2 بیٹیاں ہیں، فاطمہ اور سکینہ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، تمہارا کیا انتخاب ہے، تمہارے کیا رائے ہے؟ حضرت امام حسن مصنع نے کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا، تو اس پہ سیدنا امام پاک نے امام حسین علیہ السلام نے یہ کمال رضا ہے، کمال رضا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، سبب یہ ہے کہ یہ اپنی والدہ سے اپنے اوصاف میں مشابہ ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان۔ دیکھیں، یعنی وہ
کمال جو سیرت کا تھا کیا وہ چنا؟ اس طرف سے بھی امام حسین کی طرف سے بھی منتقل ہوا حضرت امام حسن مصنع کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، حضرت یہ جو اوصاف ہیں آپ کی زہد و عبادت کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کے بقیہ اوصاف کو دیکھتے ہیں، تو ایک مینار نور بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ فتنوں کے دور کے اندر ذاتی کردار کو، معاشرتی کردار کو اور قومی کردار کو ہم نے کس طرح محفوظ کرنا ہے، اور جو اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے اس کی طرف ان شخصیات سے رہنمائی لے کے کیسے آگے بڑھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نظامی صاحب بہت خوبصورت بات تنولی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک تو عرب سماج میں خود رشتہ مانگ لینا دولہا کا معیوب نہیں گنا جاتا تھا، اور خود رشتے کی پیشکش کرنا دولہے کو یہ بھی معیوب نہیں گنا جاتا تھا، اور اسلام نے بھی اس کو بحال رکھا. تو ایک اچھی رسم کے طور پر یہ رائج رہا. حضرت سیدنا امام حسن مصنع کی کربلا میں جو شرکت ہے، اور وہاں آپ نے جو داد شجاعت دی، پھر زخمی ہوئے، اور پھر جس وجہ سے آپ جان سلامت رہی، اور پھر آپ کی خدمات ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام ان پر جنہیں دائمی حیات ملی، سلام ان پر ہوئی موت جن سے شرمندہ. سبحان اللہ. سلام خانہ زہرا تیرے چراغوں پر، بجھے ہیں شمع رسالت کی روشنی کے لیے. کیا بات. سیدنا امام حسن مصنع آپ کے نمایاں اوصاف میں سے غازی ہونا، اپنے بابا جان کا سیرت و صورت میں عکس جمیل ہونا، محدث ہونا، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ تابعی ہونا، واہ، اہل بیت اعظام میں سے ہونا، طہارت کا شرف آپ کو حاصل ہونا، علم و فضل ہونا، یہ آپ کے نمایاں اوصاف ہیں. امام حسین سے جانثاری ہو، وفاداری ہو، فداکاری ہو، آپ پیش دکھائی دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. اہل بیت جو ہیں ان پر مظالم کا سلسلہ بڑا طویل ہے، اور ان کا پیغام یہ ہے طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے. واہ واہ. اور یہ بھی بتایا ہے کہ حق سے افراد کو پہچانا جاتا ہے، افراد سے حق کو. سبحان اللہ. سبحان. آپ کی ذات بابرکات، اگر ہم ان کے اوصاف میں سے ایک یہ وصف بھی ہے، جس طرح کہ آپ کی شادی کا تذکرہ ہو رہا ہے، جی، حسنی حسینی، نجیب الطرفین اولاد کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. بے شک. اس سے پہلے تو دیکھیے نا، عبداللہ محض، جی عبداللہ کامل. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی حسنی حسینی سادات جو ہیں ان کی اولاد کا سلسلہ وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کے صاحبزادی اور امام علی مقام سیدنا امام حسن کے صاحبزادے سے آگے چلتا ہے. آل رسول کے دونوں نورانی دھارے یہاں آ کے مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کی قربانیاں ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں کہ یہ قربانیاں جو ہیں وہ دین اسلام کی بنیادوں کو بچانے کے لیے دی گئی. بے شک. دین کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی ساری کی ساری چیزوں کو قربان کر دیا. اور ان کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد محبت رسول کا حصول. دوسرے نمبر پر خانوادہ اہل بیت اطہار کے ساتھ وفا، اور وفا کی انتہا بھی ہمیں سیدنا امام حسن کی ذات بابرکات میں دکھائی دیتی ہے. اور اس کے بعد آپ پیکر رضا اور خوشنودی الہی، اور اس کے ساتھ ساتھ باطل کے سامنے کلمہ حق کہنا اور بیداری شعور اور دعوت فکر ہے. یہ وہ نمایاں اوصاف ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مقصد حیات کیا ہے اور مقصد دین کیا ہے. اللہ کی رضا کو اور اس کے پیارے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ کیا ہے. 19 یا 20 سال کی عمر میں آپ کربلا میں موجود تھے جی. اور آپ نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ دشمنان اسلام کا آپ نے مقابلہ کیا، اور جس جرأت بے باکی کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، اسی مقابلہ میں پھر آپ کو بہت ساری ضربیں لگیں کہ جن کی وجہ سے آپ زخمی ہوتے ہیں، اور زخمی ہونے کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں. 11 محرم کو جب وہ سارے کے سارے لاشیں جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں تو آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ صحیح و سالم ہیں. پہلے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن جب آپ کو صحیح و سالم دیکھ کر عمر بن سعد کہتا ہے کہ ان کو بھی
یعنی شہید کر دیا جائے، تو اس وقت آپ کے ننیال میں سے آپ کے ماموں ہیں اسما بن خارجہ فزاری، قبیلہ فزاریہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرے عزیز ہیں، یہ میرے آپ ان کو چھوڑ دیجئے، تو ان کی فرمائش پر ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ اور وہ فرمائش رد اس لیے نہیں کی جا سکتی تھی اس موقع پر کیونکہ وہ اس وقت کیونکہ وہ ان کے لشکر میں شامل تھے، بہت بڑے حلیف تھے، بہت بڑے جو ان کے حریف تھے، اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر ان کی صحت و سلامتی کے سارے علاج معالجہ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد جب آپ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو صحت یاب ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ بحفاظت آپ کو مدینہ منورہ کی جانب پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کی ذات ببرکات نے جو عباسی خلفاء ہیں بہت زیادہ مظالم جو ہیں وہ آپ نے ان کی طرف سے برداشت فرمائے، خاص طور پر حجاج نے جو ظلم و شقاوت جو ہے نا وہ دکھائی، جس طرح کہ آپ نے انٹرو کے اندر بھی ذکر فرمایا، اور آپ نے حجاج جیسے ظالم، شقی اور جابر کے سامنے کلمہ حق ادا کر مرد مومن ہونے کا ثبوت عطا فرمایا، اور آپ نے بتایا کہ دیکھو کلمہ حق جو ہے وہ جابر کے سامنے کہنا یہی تو جہاد ہے اور یہی افضل جہاد ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے اوقاف کے متولی بھی رہے ہیں، اللہ اکبر، اس کے ساتھ ساتھ سخاوت بنو ہاشم جو ہے ان کا حق ادا کرتے رہے ہیں، بہت زیادہ سخی کریم، یہ آپ کے نمایاں اوصاف میں سے ہے۔ اور آپ کا ایک کارہائے نمایاں یہ بھی ہے، آپ نے جناب سیدنا عثمان غنی کی حفاظت کے لیے بھی اپنی جان کی قربانی دی، وہاں پر بھی آپ نے باغیوں کو روکے رکھا۔ عبد الملک بن مروان ہو، حشام ہو، یا جو مروان ہے، یہ سارے کے سارے آپ نے ان تمام کے سامنے استقامت کا مظاہرہ فرمایا اور اعلاء کلمات الحق جو ہے وہ ادا کیا۔ عبد الملک نے ایک بار حشام سے کہا کہ بھئی ایسا کیجئے، یہ جو شخص ہے نا اس شخص کو آپ نا شہید کر دیں۔ تو حشام جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ کو نا اس وقت مدینہ منورہ میں دو خاندان بڑے معروف تھے، ایک آل علی المرتضیٰ اور دوسرا آل زبیر۔ اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ آل زبیر کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہیں کہ جو ان میں موجود نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ تو عبد الملک نے کہا کہ اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو پھر آپ نے ان کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دینا ہے۔ جب یہ والی بات کی گئی اور حشام نے کہا کہ بھئی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، آپ وہاں پر جواب دے سکتے ہیں، بھئی دیکھو ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں جنت کی طرف لے کر جا رہا ہوں اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، تم جو ایسا عمل کر رہے ہو کہ جس کا حکم نہ تو اللہ نے دیا ہے نہ اس کے پیارے رسول نے عطا فرمایا ہے، یہ استقامت ہے، یہ جرأت و بہادری ہے، اور یہ وہ سارے کے سارے اوصاف ہیں جو آپ کے بابا جان کی طرف سے آپ کو بطور وراثت جو ہے وہ منتقل ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری یہ ممدوح ذات جو ہے ان کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے اور منارہ نور بھی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع سخن ہے سیدنا حسن مثنیٰ علیہ السلام ابن حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ حضرت حسن مثنیٰ اور آپ کی اولاد مبارک ساری کی ساری ہمیں صاحب سیف و قلم لگتی ہے، مجاہد رزم و بزم ہے۔ آپ کی ایک اور شادی بھی تھی اور ان اہلیہ میں سے آپ کے صاحبزادے حضرت داؤد تھے۔ یہ جو ام داؤد ہیں یعنی حضرت امام حسن مثنیٰ کی دوسری اہلیہ، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی رضائی والدہ بھی ہیں، تو یہ بہت اہم ایک کڑی ہے جو حسنی اور حسینی سادات کے درمیان بہت ہی وجہ عزت و احترام بھی ہے۔ حضرت نوری صاحب، امام علی علیہ السلام کے وقف کے متولی کی جو ذمہ داری تھی، بے شک وہ آل ابو طالب کے ایک طرح سے سربراہ کی ذمہ داری تھی، اور عباسیوں نے بھی اس کو انڈورس کیا، کوئی چارہ نہیں تھا، بے شک ایسے ہی، اور اس کو نبھانا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو آپ نے نہ صرف اس کو نبھایا بلکہ عدل و انصاف کے تمام تر تقاضے بھی ملحوظ رکھے،
کیا حسن انتظام تھا، پھر آپ کا تقوی، خوف خدا اور عدل اور انصاف. ارشاد فرمائیے. سبحان اللہ. کلو ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ آپ کی شخصیت کا جو اس دور میں پورے معاشرے پہ ایک امپیکٹ تھا جی، اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ خاموشی حسن سے بھی لرزاں ہے عرض شام. ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ. خاموشی حسن سے بھی لرزاں ہے عرض شام، اس کے جمال میں بھی علی کا جلال ہے. کیا بات، کیا یہ بات. جو آپ کے اللہ نے ایک ہیبت و جلال کا ایک تاثر دیا ہوا بے تھا، اس کی وجہ سے بہت سے معاملات جو تھے وہ آپ بیٹھے مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے اور فیصلے کرتے ہوئے وہ لوگ وہاں پہ ڈرتے رہتے تھے، لرزتے رہتے بے تھے، شک ایسا. اور وہ فیصلوں میں کبھی بھی کوئی ظلم کا پہلو شامل کرنے سے ان کی وجہ سے گریزہ رہتے تھے. آپ نے جو ان کے لیے کہا ہے کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وقف شدہ املاک، در حقیقت میں اسے کہوں گا کہ یہ ایک ڈیوائن ٹرسٹ تھا جس کو سب سے بڑی ڈونیشن رب نے انا آتینا کل کوثر کہہ کے عطا کی تھی. واہ واہ واہ، کیا بات. یہ آپ اس کے ٹرسٹی تھے، سبحان اللہ، آپ اس کے کسٹوڈین تھے. سبحان اللہ. تو یہ رب نے ایک جو قرآن مجید میں سورہ انفال میں آیا ہے، بے شک. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. یہ دراصل وہ ٹرسٹ چلا آ رہا تھا، اور مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ٹرسٹ کو جب سنبھالا ہے اور اس کی ذمہ داریوں پہ جب آپ کا وقت شہادت آیا، تو آپ اگر نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 24 نکالیں تو اس میں وہ وصیت لکھی ہوئی ہے کہ جس میں آپ نے اس کا جو اب ہمیشہ کے لیے کون ٹرسٹی بنے گا اس کی شرائط بیان کی ہیں. اور وہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرے اور بھی کئی بیٹے ہیں، لیکن میں یہ ٹرسٹ کا ٹرسٹی ان 2 شہزادوں کی اولاد میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کوئی اور بیٹا اس کا دعویٰ نہیں کر سکے، اولاد فاطمہ میں رہے، یہ اولاد سیدہ کونین میں ہی رہے گا. سبحان اللہ. اور انہوں نے اس کی وجہ بیان کی، انہوں نے کہا کہ ابتغاء وجہ اللہ وقربۃ الی رسول اللہ وتشریفا لحرمتہ وتکریما لوصلتہ. کمال ہے. یعنی رحمت کونین کی ساری نسبتوں کا حیا کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ انہی میں رہے گا. اور آپ کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس کو نبھایا، پھر امام علی مقام امام حسین نے نبھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان کے بعد یہ جو عہدہ تھا یہ آپ کے پاس آیا. اچھا، آپ بہت بڑے منتظم تھے، بے شک، ایڈمنسٹریٹر بہت بڑے تھے. بے شک کو شبہ. مدینہ طیبہ کے ایگزیکٹ شمال کی طرف جی وادی القرا ہے جو وہاں سے 250 کلومیٹر دور ہے. اللہ اکبر. اور مدینہ طیبہ سے مغرب کی طرف جی وہ ینبوع النخل کا علاقہ ہے جو وہاں سے تقریباً 250 کلومیٹر دور. اللہ اکبر. ان تینوں جگہوں پہ مدینہ طیبہ میں، وادی القرا میں اور ادھر ینبوع میں، یا تینوں جگہوں پہ یہ وقف شدہ املاک مینجمنٹ ساری آپ نے اور وہ سارے باغات اور وہ ساری وہاں فصلیں، وہاں ان کے سارے ارینجمنٹس دیکھنا، یعنی اپوزٹ سائیڈز پہ ہیں جی. پورا یہ تقریباً کوئی 500-600 کلومیٹر کا ایریا ہے جس کے اندر آپ مسلسل ٹریولنگ میں رہتے ان چیزوں کو مینج کرنے کے لیے. اچھا، وہاں نوری صاحب مجھے لگتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا قائم کردہ یہ ٹرسٹ غالباً عالم اسلام کا پہلا باقاعدہ ٹرسٹ ہے. بالکل ایسے ہی جس کی شرائط ہیں، بالکل ایسے ہی، بالکل اور ایسے جس کی ایک چیز ریکارڈڈ ہے، بالکل ریکارڈڈ ہے. اور اس سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حالانکہ قرآن مجید نے جو ترتیب بیان کی ہے نا، وہ ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. یعنی اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ اہل بیت کے افراد کی اس ٹرسٹ سے جو وظائف تھے وہ پہلے ہیں. لیکن امام حسن مصنع نے ایک ایسا انقلابی تبدیلی اس میں کی، انہوں نے سارے اپنے جتنے بھی اہل بیت اطہار کے افراد تھے ان سے مشورے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پہلے جو ہے وہ غرباء و مساکین کی مدد کریں گے، اور اس سے جو بچ جائے گا پھر وہ آپس میں جو ہے وہ وظائف کی طرف آئیں گے. یہ کریموں کا گھرانہ ہے، یہ کریموں کا گھرانہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو آپ نے اس ٹرسٹ کی ذمہ داری کو بہت آسان طریقے سے نبھایا. اچھا، تقویٰ کے حوالے سے نا میں وہ معروف واقعہ ان کا
کہ جب آپ صحن حرم میں این جوانی کے عالم اللہ میں اکبر، اللہ کے گھر کے پردے پکڑ کر چہرہ ڈھانپ کر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اتیت بِاعْمَالٍ قِبَاحٍ رَدِیَّةٍ، اے باری تعالیٰ میں وہ عمل لے کے آیا ہوں جو بہت ہی برے ہیں، یعنی عاجزی دیکھیے ان کی ساری دیکھیے، اور جو تیری بارگاہ کے شایان شان نہیں ہیں، میں نہیں دیکھتا کہ یہ زیادہ سفر مجھے منزل تک پہنچائے گا، اللہ اے مالک میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اور اینڈ پہ ایک سوال کرتے ہیں، میں وہ سارے شعر نہیں پڑھتا، آخری شعر پڑھتا ہوں، اتہرکنی بالنار ہائے ہائے یا غایت المنا، سبحان اللہ، اے میری امیدوں کے مرکز، کیا تو مجھے آگ میں جلائے گا؟ اللہ اللہ، کیا تو مجھے آگ میں جلائے گا؟ این رجائی ثم این مخافتی، پھر میں نے جو تیری ذات سے امیدیں لگا رکھی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ سبحان اللہ، میں نے جو ساری زندگی تیری خشیت میں گزار دی ہے وہ کہاں جائے گی؟ جب یہ کہا تو امام اسمعی جو اس دور میں لغت کے امام تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک خوبصورت خوبرو جوان اور وہ اس طرح خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کے اتنی عاجزی، جب وہ پاس گئے اور چہرے کو غور سے دیکھا تو امام حسن مصنع تھے، انہوں نے کہا یا سیدی مثلک یقول ھذہ المقالہ، اللہ اکبر، آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، سبحان، وانت من اہل بیت النبوۃ ومادن الرسالۃ، آپ کا تعلق جو تو ہے وہ اہل بیت نبوت سے ہے۔ جواب سنیے عاجزی کا، اور یہ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جتنے بھی امت کی رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں انہیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہی ہاتھ یا اسمعی، افسوس ہے اسمعی تجھ پر، ان اللہ خلق الجنہ لمن اطاعہ وان کان عبدا حبشیا، اللہ نے جنت پیدا کی ہے اس کے لیے جو اس کی اطاعت کرے گا، واہ واہ، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ لِمَنْ عَصَاهُ وَإِنْ كَانَ وَلَدًا قُرَشِيًّا، اور اللہ نے دوزخ بنائی ہے اس کے لیے جو اس کی نافرمانی کرے گا چاہے وہ قریشی شہزادہ ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، مطلب یہ آپ نے ایک لیول دیا، اور ساتھ ہی کہا اما سمیت قول اللہ، کیا تمہیں اللہ کا وہ قول سورہ مومنون کا یاد نہیں ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، جب قیامت والا دن آئے گا تو سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، باوجود اس کے کہ رحمت کونین نے کہا کہ میرا نسب قائم رہے گا، میرا رشتہ قائم رہے گا، لیکن آپ نے امت کی اصلاح اور تعلیم کے لیے فرمایا کہ اس دن کی تیاری کے لیے بندے کو راہ معصیت چھوڑ کے راہ اطاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب تنولی صاحب، حضرت حسن مصنع علیہ السلام کی ازدواجی زندگی، آپ کی اولاد پاک، شہادت، تدفین وغیرہ، ان امور پر رہنمائی فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، وہ بھی ہمیں اسی تقوی کی اور اللہ رب العزت کی اطاعت کی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے انوار سے منور نظر آتی ہے۔ جو رنگ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی میں ہے وہی فاطمہ صغریٰ کی زندگی میں ہے، اور جب گھر کا یہ ماحول ہو اور خود بھی آل حسن ہوں تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خاندانی زندگی کے نقوش کیا ہوں گے اور خاندانی زندگی کے انوار کیا ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے فدائیت سے عبارت ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو اس امت پہ فدا کیا، اپنے وسائل کو، اپنی آسائشوں کو، حتیٰ کہ اپنی زندگی کو اس امت پہ فدا کیا۔ آپ کی اولاد جو ہے، 3 آپ کے شہزادے ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت حسن مثلث ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کی 2 شہزادیاں ہیں، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم ہیں۔ تو اب یہ آپ کے سارے شہزادے ہم تاریخ میں ریکارڈ دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ میں ان کا انتقال ہوا، یعنی اب دیکھیں کس طرح کا خوف تھا اہل اقتدار پر، آل بیت اطہار کے خاندان کا، کہ وہ ان کو آزادانہ چلتا پھرتا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، جو تربیت آپ نے امام حسن اور امام حسین سے پائی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہی تربیت آپ نے اپنی اولاد کو منتقل کی۔ واہ! اچھا، وہ آگے انوار پھر چلتے چلے گئے، جیسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ جو حق گوئی ہے، حق کے لیے استقامت ہے، حق کے لیے سٹینڈ لینا ہے، وہ اوصاف آپ کی اولاد میں اس حد تک ہیں کہ کہیں بھی باوجود سارے جبر کے کوئی کمزوری، کوئی خوف
اور کوئی مرعوبیت نظر نہیں آتی. حضور بزدلی نام کا ایک ذرہ بھی اہل بیت اطہار کے اندر خاندان میں نہیں ہے. اچھا اب یہ آپ لفظ بزدلی کہا, اب آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جب حضرت نفس زکیہ نے علم اللہ اکبر حق بلند کیا, جن کے بارے میں حضرت ابو حنیفہ کا کیا امام مالک نے ان کی تائید میں اعلان کیا, حضرت امام ابو حنیفہ نے ان کی تائید کا اعلان کیا. اچھا جب خلیفہ منصور کو پتہ چلا, حضرت حسن مصنع کے جی پوتے ہیں, عبداللہ محض کے بیٹے ہیں, عبداللہ محض کے, جس وقت آپ نے خلافت کا اعلان کر دیا تو منصور کو پتہ چلا تو اس نے خط لکھا آپ کو کہ آپ نے خلافت کا اعلان کر دیا, میں خلیفہ موجود ہوں, آپ اس سے انکار کر دیں, اس اعلان کو ختم کریں, دستبردار ہو جائیں, تو آپ جو مطالبہ کریں گے میں آپ کا پورا کروں گا. آپ نے جواباً لکھا تو میں شاید پتہ نہیں ہے میں کون ہوں, میں وہ ہوں جو خالصتاً ہاشمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہوں, سبحان اللہ, خالصتاً سیدنا علی مرتضیٰ کی اولاد سے ہوں, میرے نسب میں کوئی غلام, کوئی لونڈی, کوئی اس طرح کا کوئی شائبہ شامل نہیں ہے. فرمایا نفس زکیہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ نفس زکیہ بھی شاید اسی لیے تاریخ میں عام ہو گیا کہ جو الزامات اس دور کے اہل اقتدار لگا رہے تھے, تاریخ اپنی زبان سے خود ان الزامات کو صاف کر دے. اچھا جس وقت یہ جواب ملا اس نے پھر خط لکھا, اس نے کہا اگر آپ دستبرداری کا اعلان کر دیں تو میں آپ کو امان دیتا ہوں. اچھا, آپ نے فرمایا میں تمہیں امان دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تم نے ہمیں کیا امان دے, سبحان اللہ, میں تم دستبردار ہو, تم جو ہے اس پہ غاصب ہو, اللہ تم اس کے مستحق نہیں ہو, تم نے امت کی امانت کے اوپر غلط قبضہ کر رکھا ہے, تم اسے دستبرداری کا اعلان کرو, میں تمہیں امان دیتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو حق گوئی اس انتہا کی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ امام حسن مصنع کی تاثیر ہے, اور تربیت, ان کے لہو کی, ان کے نسب کی, ان کی تربیت کی, ان کے زہد و تقوی کی, اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت کے امین ہونے کی, جو ان کی اولاد میں بھی ہمیں چمکتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نظامی صاحب, سادات حسنی اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ان کے درجات مزید بلند فرمائے. تاریخ تصوف میں بھی ان کا بلند مقام ہے, اور بڑے بڑے اکابر اس خاندان میں پیدا ہوئے. ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سیدنا امام حسن مصنع ان کی اولاد کے حوالے سے میں باتیں عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے 3 شادیاں فرمائی ہیں. پہلی شادی جس کا ذکر کیا گیا سیدہ فاطمہ صغریٰ سے, ان سے آپ کے 3 صاحبزادے, پہلے نمبر پر عبداللہ محض, پھر اس کے بعد ابراہیم غمر, اور اس کے بعد ہیں جناب سیدنا حسن مثلث. یہ 3 صاحبزادے ہیں, اور ان سے 2 صاحبزادیاں ہیں, ایک کا نام زینب اور ایک کا نام سیدہ ام کلثوم. بالکل. دوسری شادی جو ہے وہ آپ نے سیدہ ام حبیبہ سے فرمائی ہے. ان سے آپ کے یعنی 2 صاحبزادے ہیں جی, اور اس کے ساتھ ساتھ 3 صاحبزادیاں ہیں, ایک فاطمہ, ایک ام القاسم, اور ایک ملیکہ. تیسری شادی جو ہے ملیکہ, تیسری شادی جو ہے وہ آپ نے کیا کہتے ہیں رملہ بنت سعید, ان سے آپ نے فرمائی ہے, اور ان سے آپ کے ایک صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے سیدنا داؤد, جن کی نسبت سے آپ کی کنیت بھی معروف ہے. اور یہی رضائی والدہ بھی ہیں حضرت امام جعفر صادق. جی بالکل بالکل. یہ جو سیدنا عبداللہ جو ہے نا, عبداللہ محض جن کو کہا جاتا ہے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو محض کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آگے سے جواب دیتے ہیں, میں 2 واسطوں سے رسول اللہ کا بیٹا ہوں. اور یہی عبداللہ محض ہیں کہ جن کی آگے اولاد محمد نفس زکیہ جن کا ذکر کیا گیا. اور ایک اور بات, محمد نفس زکیہ کے آگے صاحبزادے ہیں عبداللہ اشتر. یہ وہی عبداللہ اشتر ہیں جن کو عبداللہ شاہ غازی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. یعنی بر صغیر کے اندر سادات اعظام کے اس فرد کی میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے تو بر صغیر نے حاصل کیا ہے. اور یہ جو عبداللہ محض ہیں, انہوں نے اشقیائے بنو عباس کا دور جو ہے وہ دیکھا ہے. بہت زیادہ ستم جو ہیں وہ آپ نے برداشت فرمائی ہیں. عباسیوں کے خلاف جتنی بھی تحریکیں تھیں, تمام تحریکوں میں آپ نے نمایاں یعنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ انجام دی ہیں, قیادت کی ہے. آپ اولاد رسول میں سے, اور آپ کی خاص بات یہ ہے آپ شبیہ مصطفیٰ بھی ہیں. سبحان اللہ. سیرت اور صورت دونوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ بنی ہاشم کے بزرگ ترین افراد میں آپ کا شمار ہوتا ہے. انتہائی کریم, سخی اور بہادر, یہ تمام کے تمام اوصاف جو ہیں یہ آپ کو اپنے والد گرامی سے حاصل ہوئے ہیں. یہ جو تینوں صاحبزادے ہیں ان کی وفات جو ہے وہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے زندان میں ہوتی ہے. ابھی جس کا ذکر کیا گیا محمد نفس زکیہ کی خلافت کے حوالے سے, ان کی خلافت کے حق میں فتویٰ جو ہے وہ سیدنا
امام اعظم نے بھی دیا ہے اور سیدنا امام مالک کو بھی دیا جی ہے، ہاں۔ لیکن اس فتویٰ دینے کے بعد کی جو صورتیں ہیں پھر ان کو بڑی تکالیف کا سامنا اللہ کرنا پڑا ہے، ان کو بھی زندان جو ہیں ان کے اندر رکھا گیا تھا۔ یعنی اہل بیت پر مظالم کا سلسلہ جو ہے وہ بہت طویل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اہل بیت اطہار کے نمایاں افراد ہیں، اور خاص طور پر سیدنا امام حسن مصنع، ان کی خدمات یعنی دینی خدمات کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے احادیث مبارکہ بھی روایت کی ہیں، اور احادیث مبارکہ کے اندر یعنی علم حدیث کے اندر دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یعنی امام الحدیث جو ہیں وہ روایت کن سے کر رہا ہے اور ان سے آگے کون روایت کر رہا ہے۔ اب آپ کی ذات ببرکات جو ہیں، آپ نے روایات کن سے کی ہیں؟ آپ نے روایات جناب اپنے بابا جان سیدنا امام حسن سے، جی ہاں، اپنے چچا جان سیدنا امام حسین علیہ سے، السلام، اور اپنی پھوپھی جان سیدہ زینب سے، آپ نے ان سے وہ روایات فرمائی ہیں۔ اور یعنی روایت حدیث میں، سلسلہ حدیث میں آپ کو یہ امتیازی وصف حاصل ہے کہ آپ کی تمام روایات جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت سے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مبارک ہستیاں کہ جنہوں نے آپ سے روایات حاصل کی ہیں، ان میں آپ کے صاحبزادے بھی ہیں، اور آپ کے صاحبزادوں کے ساتھ جلیل القدر طبی اسحاق بن یسار مدنی، اور اس کے ساتھ ساتھ سعید بن ابی سعد، سہیل بن ابی صالح، فضیل بن مرزوق، یہ وہ عظیم تابعی ہیں کہ جنہوں نے آپ سے روایات جو ہیں لی ہیں۔ آپ کی روایات کے اندر میں دو روایات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ روایت وہی ہے جس میں تمام کے تمام، یعنی اسے کہتے ہیں سلسلہ الذہب بھی کہہ سکتے ہیں، تمام کے تمام اہل بیت اطہار کے افراد شامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کے دل میں خوشی داخل کر دی، اللہ اس کے لیے جنت میں داخل جو ہے اس کو جنت کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے، حدیث پاک آپ نے بیان کی ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا اگلی نماز تک آپ کو اللہ کی حفاظت میں رکھتی ہے۔ تیسری روایت جو ہے یہ درود پاک کے حوالے سے ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو میری ذات پر درود پاک پڑھو، درود پاک پڑھنا جو ہے وہ میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ وہ تمام کی تمام روایات ہیں جو آپ کی ذات ببرکات سے روایت کی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی۔ ناظرین مکرم، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں سیدنا حسن مصنع علیہ السلام کے زیر عنوان بہت اچھا مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی کیفیت قلبی میں بھی بہت ترقی ہوگی۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ اب آپ ہم سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے بعد ہم سنیں گے جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی بہت خوبصورت آواز میں جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کی بہت عمدہ منقبت۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارشاد فرمائیے جناب۔ جمال و نور کا پیکر حسن کا شہزادہ، جمال و نور کا پیکر حسن کا شہزادہ، جمال و نور کا پیکر حسن کا شہزادہ، ہے ہر کمال میں حیدر حسن کا شہزادہ، ہے ہر کمال میں حیدر حسن کا شہزادہ، وہ دو جہاں میں ہمارے حسن مصنع ہے، وہ دو جہاں میں ہمارے حسن مصنع ہے، کہ ہے حسن ہی سراسر حسن کا شہزادہ، کہ ہے حسن ہی سراسر حسن کا شہزادہ، جبیں میں اس کی فروزاں ہے نور سرور دین، جبیں میں اس کی
فروزاں ہے نور سرور دی لٹائے علم کے گوہر حسن کا شہزادہ لٹائے علم کے گوہر حسن کا شہزادہ وہ کربلا کا ہے غازی امام ابن امام وہ کربلا کا ہے غازی امام ابن امام اور نظیر ساقی کوثر حسن کا شہزادہ نظیر ساقی کوثر حسن کا شہزادہ حسن کی شاخ سمردار ہے وہی ساجد حسن کی شاخ سمردار ہے وہی ساجد ہے مومنین کا دلبر حسن کا شہزادہ ہے مومنین کا دلبر حسن کا شہزادہ نظیر ساقی کوثر حسن کا شہزادہ لٹائے علم کے گوہر حسن کا شہزادہ ہے ہر کمال میں حیدر حسن کا شہزادہ